اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہر مسلمان کے لیے اسلامی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت اور علم دین سیکھنے کی فضیلت۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں علم دین کیوں سیکھنا ہے؟ اس کے بعد پھر ہمیں ڈاکٹر کیوں بننا ہے، ہمیں انجینئر کیوں بننا ہے، ہمیں بڑی بڑی ڈگریاں کیوں حاصل کرنی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس لیے ڈاکٹر بنتے ہیں کیونکہ وہ کسی کی مدد کر سکیں، کسی کے کام آ سکیں۔ بہت سارے لوگ انجینئر اس لیے بنتے ہیں یا بہت سارے لوگ بڑی بڑی ڈگریاں اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ وہ اپنی لائف اسٹائل اچھی بنا سکے، وہ اپنا فیوچر سیکیور کر سکے، اس لیے وہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمیں علم دین اس لیے سیکھنا ہے کہ ہم کئی ساری گمراہیوں سے بچ سکیں، اس لیے ہمیں علم دین سیکھنا ہے۔ اور علم دین میرے بھائیوں، اسلام مسلمان ہونے کا نام نہیں ہے کہ اس میں پیدا ہونے والا ہر شخص آپ سے آپ مسلمان ہو اور اسے مسلمان بننے کے لیے کوئی محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے۔ جس طرح ڈاکٹر، انجینئر اور سائنٹسٹ بننے کے لیے محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، سالوں سال لگانا پڑتا ہے، اسی طریقے سے علم دین سیکھنے کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے وقت کی، اپنے جسم کی، اپنی آنکھ کی، اپنے دل کی، سب کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو علم دین ہمیں اسی لیے سیکھنا ہے کہ علم دین سیکھنے والا شخص اللہ کا خوف اس کے دلوں میں ہوتا ہے۔ جس کے دلوں میں علم دین ہوتا ہے وہ یہ جان جائے کہ نہیں، مجھے علم دین سیکھنا ہے، صحیح اور غلط ہمیں جاننا ہے، تو اللہ کا خوف اس کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اور دنیاوی زندگی میں تو مال کو اہمیت دی جاتی ہے، دنیاوی زندگی میں تو لگژریز کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن علم دین سیکھنے والے شخص کو جو ہے وہ اللہ کے اس کا بہت ہی بڑا مرتبہ ہے۔ دینار، درہم، ریال کو اہمیت دی جاتی ہے دنیاوی زندگی میں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علم دین سیکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ حدیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دین سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلے اور جب تک گھر واپس نہ آ جائے وہ اللہ کے راستے میں، ترمذی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، یعنی علم دین حاصل کرنے کی کوشش اور طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، امیر ہو یا غریب، بوڑھا ہو یا جوان، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، مرد ہو یا عورت۔ الغرض علم دین کا سیکھنا سب پر فرض ہے۔ جس طریقے سے ہم نماز، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جس طریقے سے اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں، اسی طریقے سے علم دین سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس طریقے سے ہم اسکرول کرتے رہتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں، میں اپنی بات اگر کروں تو جب شروع میں میرے پاس فون تھا تو میرا وقت بھی ایسے اسکرول میں جاتا رہتا تھا، لیکن جب کچھ اسکالر کا میں بیان سنا، میں نے اس کے بعد کچھ کوشش کیا کہ میں قرآن پڑھوں، تو ایک آدھ ورق میں قرآن پڑھ پایا، جو تب مجھے سمجھ میں آیا کہ دنیا میں کیوں آیا اور 25 سال میں نے کیوں گزار دیے، کیا کیا میں نے 25 سال۔ اگر یہی میرے پاس کیا کہتے ہیں کہ 25 سال تھا، اگر میں نے یہ اگر صحیح کاموں میں لگایا ہوتا، اللہ کے راستے میں لگایا ہوتا، تو میری دنیا بھی سنورتی اور میری آخرت بھی سنورتی انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے لیے اگر آپ کچھ کریں گے، اپنے نفس کو قربان کریں گے، اپنے جان کو، اپنے جسم کو قربان کریں گے، تو اللہ جو ہے بہت عزت والا، عظمت والا، اللہ کی تعریف، بہت بڑی بڑی تعریف ہے اللہ کی ہے۔ اللہ ایسے کسی کی جان کو، ایسے کسی کے نفس کو، ایسے کسی کی قربانی کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ بہت بڑے بڑے انعام رکھے ہیں اللہ نے۔ تو ہمیں علم دین اسی لیے سیکھنا ہے۔ کیوں؟ ایک واقعہ بتاتا ہوں میں، میرے گاؤں کا ہی واقعہ ہے۔ 15 سال پہلے جب امام صاحب جب مسجد میں نماز پڑھانے آتے تھے، عیدگاہ میں جب نماز پڑھانے آتے تھے، تو وہ بتاتے تھے کہ نیت کر لیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے 5 جو بھی ہے نیت جو بھی ہوتی ہے،
تو وہ نیت بتاتے تھے اپنا. اس کے بعد ابھی 2-3 سال پہلے جو امام آئے ہیں ہمارے ہاں، تو ابھی پچھلی سال عید میں انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. تو آپ عیدگاہ آئے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے نیت آپ کی ہو گئی. آپ جو گھر سے نکلے عیدگاہ آئے تو یہی تو نیت تھی کہ میں نماز پڑھوں گا عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی. آپ کی نیت ہو گئی، آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سب تعریف اس اللہ کی ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے. الحمدللہ میں نے 3rd کلاس میں، اللہ نے مجھے یہ 3rd کلاس میں یہ حدیث پڑھا دی تھی کہ انما الاعمال بالنیات. اور بہت زیادہ ہائی لیول کی ایجوکیشن نہیں ہے میری، بس جو بھی کچھ کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی. میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ میں بہت پرہیزگار ہوں یا بہت اللہ نے مجھے اعلیٰ درجے پہ رکھا. نہیں، کوشش کرتا ہوں کہ اللہ مجھے لوگوں کی خدمت کرنے والا بنا، اللہ مجھے نیک راستے پر چلا. کوشش کرتا ہوں بس. تو علم دین ہمیں اسی لیے سیکھنا ضروری ہے. ایک شارٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ہم مولوی مولانا کے دین پر کیوں چل رہے ہیں. تو میرے پاس 10 میسج آئے تھے، 10. بھائی آپ سب کو ایسا نہیں کہہ سکتے، یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے. تم سب کو تھوڑی نہ میں کہہ رہا ہوں بھائی کہ سارے مولوی مولانا ایک جیسے ہوتے ہیں، نہیں، سب کو نہیں کہہ رہا میں. لیکن مولوی مولانا جو دین بتاتے ہیں اس کی تحقیق ہم کیوں نہیں کرتے. انہوں نے بتا دیا یہ صحیح ہے تو ہم وہ صحیح مان لیتے، انہوں نے بتا دیا غلط ہے تو ہم غلط مان لیتے. ہم کو اللہ نے شعور نہیں دیا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا. اللہ اکبر. قرآن پڑھیں تو صحیح، کان، آنکھ، زبان، جو بھی ہے سب کے بارے میں اللہ پوچھے گا. قرآن پڑھیں تو صحیح. ایک بار کان دیا، آنکھ دیا، زبان دیا، دل دیا. کیوں؟ اسی لیے تو دیا کہ ہم پڑھیں اور سمجھیں. فرینچ، جرمن، بہت ساری لینگویج سیکھتے ہیں. دلی میں جب میں رہتا تھا تو چھوٹا موٹا کام جب کرتا تھا تو لوگوں سے ملتا تھا جب مسجدوں میں جا کے. تو نماز کے بعد 1-8 گھنٹے بعد پھر لوگ اپنی اپنی پڑھائی کرنے بیٹھ جاتے تھے. کوئی جرمن سیکھ رہا ہے لینگویج، کوئی فرینچ سیکھ رہا ہے، کوئی اسپینش سیکھ رہا ہے. تعجب ہوتا تھا مجھے. ہم نے دین نہیں سیکھا، سب کچھ تو سیکھا ہم نے. میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی بات کر کے میں اس تقریر کو جو ہے، اس اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں. ویسے تو اللہ نے مجھے ایک عام سا انسان بنایا ہے. میرا کام جو ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، اچھی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا اور بری باتوں سے روکنا. تو میں بہت ہی اعلیٰ درجے پہ کوئی فائز نہیں ہوں، نہ میرے پاس کوئی مدرسے کی ڈگری ہے، نہ کوئی میرے پاس کالج کی ڈگری ہے. بس کوشش کرتا ہوں جو بھی پڑھا میں نے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دوں. تو بس لاسٹ میں یہی کہنا ہے مجھے کہ خود علم دین پڑھیں اور سیکھیں کہ اللہ رب العزت کیا کہنا چاہ رہا ہے. قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں. بہت ساری گمراہیوں سے بچیں گے ہم، بہت ساری گمراہیوں سے. آج کل کا معاشرہ دیکھیں، کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. میرا ایک کزن ہے، وہ مجھے قرآن میں ثابت کر رہا ہے کہ ماتم جائز ہے. بتائیے، قرآن پڑھا اگر ہوتا اس نے تو یہ کہہ پاتا کہ کیا کہتے ہیں کہ سینہ پیٹنا، اپنے جسم کو نقصان پہنچانا قرآن میں ثابت ہے. دین کی کمی ہے ہمارے اندر. ہم اگر دین سیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری گمراہیوں سے بچیں گے. تو اللہ رب العزت سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھنا توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.